نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا، ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں۔ زمین کو ہم نے بچھایا اور ہم بڑے اچھے ہموار کرنے والے ہیں۔ ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے، شاید کہ تم اس سے سبق لو۔ پس دوڑو اللہ کی طرف، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں، اور نہ بنا لو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود، میں تمہارے لیے اس کی طرف سے صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ یوں ہی ہوتا رہا ہے، ان سے پہلے کی قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر ہے یا مجنون ہے۔ کیا ان سب نے مل کر آپس میں اس پر کوئی سمجھوتا کر لیا ہے؟ نہیں، بلکہ یہ سب سرکش لوگ ہیں۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے رخ پھیر لو، تم پر کچھ ملامت نہیں، البتہ نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کے لیے نافع ہے۔ میں نے جن و انسانوں کو اس کے سوا کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ میں ان سے کچھ رزق نہیں چاہتا، نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ اللہ تو خود ہی رزاق ہے، بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ پس جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، ان کے حصے کا بھی ویسا ہی عذاب تیار ہے جیسا انہی جیسے لوگوں کو ان کے حصے کا مل چکا ہے۔ اس کے لیے وہ جلدی نہ مچائیں، آخر کو تباہی ہے کفر کرنے والوں کے لیے اس روز جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 47 تا 60۔ اب اس کی تشریح اور ترجمانی سماعت فرمائیے۔ زاریات کے معنی ہیں، سورہ زارہ ہے یہ، زاریات کے معنی ہیں گرد اٹھانے والی ہواؤں کے ہیں۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں توحید اور آخرت کے دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ یہ سورت اس زمانے میں نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مقابلہ تکذیب، ہنسی مذاق اور جھوٹے الزامات کے ساتھ ہو رہا تھا۔ انسان اگر سنجیدگی سے غور کرے تو زمین اور آسمان کے نظام اور خود اپنے وجود پر نگاہ ڈالے تو معلوم ہوتا ہے کہ ہوا بارش کے انتظام کو، زمین کی ساخت کو، اس کی مخلوقات کو، انسان کے نفس کو، آسمان کی تخلیق کو اور دنیا کی تمام چیزوں کو جوڑوں کی شکل میں بنائے جانے کو آخرت کے شکل میں پیش کیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے، تمہارے خالق نے تم کو دوسروں کی بندگی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ وہ کسی کا رزق لیتا نہیں بلکہ سب کا رازق ہے۔ اس کی خدائی خود اس کے بلبوتے پر چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت اور خلاقیت اور وحدانیت کے ثبوت میں آسمان و زمین کو پیدا کرنے اور اس میں ہر چیز کے جوڑے بنانے کو بطور دلیل لائے ہیں۔ دنیا میں مشرکین اور منافقین کے عقیدے یہ ہیں، مرنے کے بعد کوئی انسان نہیں، یہاں پر کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، مرنے کے بعد پوچھ گچھ ہونے والی نہیں۔ اس دنیا کا نظام یوں ہی چلتا رہے گا، انسان اس دنیا میں بار بار جنم لیتا رہے گا، کبھی کتا بن کر، کبھی بلی اور کبھی بندر بن کر۔ ہم مومنوں کا عقیدہ یہ ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا امتحان لے رہے ہیں، رزلٹ مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں نکلے گا۔ اس لیے یہ دنیا جزا و سزا کے لیے کافی نہیں ہے، اس کے لیے ایک نہ ختم ہونے والے عالم کی ضرورت ہے جہاں پائی پائی کا بدلہ چکا دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ سورہ آل عمران میں فرمایا جا رہا ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں ان ہوش مند لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں خدا کو یاد کرتے ہیں
اور زمین و آسمان کی ساخت پر غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں، پروردگار یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے اس بات سے کہ یہ بس کام کرے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہ دنیا کی زندگی پورے بدلے کے قابل نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قابل اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیا، یعنی قتل کا آغاز دنیا میں قابل سے ہوا۔ قابل کے بعد جتنے لوگ قتل کریں گے، حابل کے نامہ اعمال میں گناہ درج ہوتے رہیں گے، کیونکہ وہ ایک برائی کو شروع کرا جس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھی اس برائی میں ملوث ہوئے۔ اسی طرح جو کوئی نیک کام کرے اور اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ اختیار کرے تو اس کو جو پہلے شروع کرا تھا آخرت تک کرنے والوں کا اجر پہلے کرنے والے کو ملے گا، بلکہ قیامت تک کے آنے والوں تک کو گناہ بھی حابل کے نامہ اعمال میں درج ہوتا رہے گا۔ آخرت اس کو کہتے ہیں جہاں اچھے یا برے کا ہر ایک کا پورا بدلہ ملے۔ وہ سمائی بنائناہا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے اپنی قوت سے بنایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کیسا چوڑائی عطا کی، کہیں کوئی پلر ہے نہ کوئی کیلا، ہر چیز کے جوڑے بنائے۔ دنیا میں ہر چیز کے جوڑے یعنی نر مادے پیدا کیے، اور بے جان چیزوں میں نر مادے کی جگہ اس کی مخالف چیزوں کو پیدا کیا، جیسے دن کے ساتھ رات، اچھائی کے ساتھ برائی، سورج کے ساتھ چاند، اور دنیا کے مقابلے میں آخرت۔ تو آخرت ایسے پکڑ والے پروردگار کی طرف سے بچ کر تم کہاں جا رہے ہو؟ اس دنیا میں ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ آخرت کو ترجیح دو، اس کی تیاری اس دنیا میں کرو۔ دنیا میں تمہیں موقع دیا گیا ہے اللہ کی طرف دوڑنا، یعنی نیکیاں کمانے میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرنا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، مثلاً کسی کو مسکرا کرتا دیکھنا، اور پھر کسی بھائی کے ڈول میں پانی ڈال دینا، کسی مجبور کی مدد کر دینا، یہ سب کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں۔ یہ سب ہمارے نامہ اعمال میں جمع کرنے کی ہم کوشش کریں، ہر برائی سے بچیں اور ہر نیکی کو اپنانے کی کوشش کریں۔ دوسرے معبودوں میں دوسرے معنوں میں دنیا میں ہم امتحان دے رہے ہیں، اس کا رزلٹ آخرت میں نکلے گا۔ یہاں پر موقع دیا گیا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو تو سنبھل جاؤ، آخرت کے لیے نیک کام کرنا تاکہ آخرت میں اچھے نمرات کے ساتھ کامیاب ہو کر جنت جیسے بہترین ٹھکانے کو انعام میں پا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ایک آسمان کا فاصلہ دوسرے آسمان کے فاصلے سے 500 برس کی مسافت کا ہے۔ سورج ہم سے 1,40,00,000 سینٹی گریڈ ہے۔ سورج کی دوری ہم سے اس قدر مناسب فاصلے پر ہے کہ ہماری زندگی کی نشو و نما کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ صبح سویرے کی نرم شعاؤں میں وٹامن ڈی ہوتا ہے جو بچے بوڑھوں کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اس سے انسانوں، حیوانوں، نباتات کو حسب ضرورت حرارت حاصل ہوتی ہے، کھیتیاں پکتی ہیں، میووں میں مٹھاس آتی ہے۔ سورج کی حرارت سے سمندر کا پانی بھاپ بن کر اٹھتا ہے، بادل بن کر برستا ہے اور کیا ہے، وزن میں سورج زمین سے 33,000 گنا زیادہ ہے، اور سورج ہمیشہ مشرق سے نکلتا اور مغرب میں ڈوبتا ہے۔ اس سے ہمارا کیلنڈر یعنی ماہ و سال اور دن بنتے ہیں۔ ہماری زمین سورج کے اطراف 24 گھنٹے چکر لگاتی ہے، اور زمین کے 365 دن میں ایک چکر مکمل کرتی ہے۔ زمین کے اطراف 500 میل تک ہوا کا غلاف چڑھا ہوا ہے جو درجہ حرارت کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس طرح آسمانوں میں چاند زمین سے 2,40,000 میل دور ہے۔ یہ خود روشن نہیں لیکن سورج سے روشنی حاصل کر کے روشن رہتا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اللہ تعالیٰ جوڑے نہ بناتے تو جو دنیا میں انسان کی نسل اور حیوان کی نسل، جنات کی نسل نہیں ہوتی۔ اسی طرح
مخالف چیزیں نہ ہوتی تو دین کی قدر ہوتی نہ رات کی، نہ نیکی کی قدر ہوتی نہ برائی کی۔ اگر آخرت نہ ہوتی تو لوگ دنیا کی محبت میں گم ہو جاتے، جنت نہ ہوتی تو سب لوگ دوزخی بن جاتے۔ یہ ہے قدرت کی نشانی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آگاہ فرما رہا ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، اس میں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، یہ عارضی ٹھکانہ ہے، اصل ٹھکانہ آخرت ہے۔ تم سب آخرت کے طلبگار بنو، ففروا الی اللہ کی طرف دوڑو۔ جس طرح امتحان دینے والے طالب علم کو معلوم ہو جائے پرچہ آؤٹ ہو گیا تو ہزاروں روپے خرچ کر کے وہ پرچہ حاصل کر لیتا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمارا پرچہ تو آؤٹ ہو چکا، لیکن ہمیں ذریعہ بھی جستجو نہیں ہے۔ ہمیں یہاں پر طالب علم کی طرح چوکن نہ ہونا چاہیے۔ کس طرح نیک اعمال کریں تاکہ ہمارا پروردگار ہم سے خوش ہو جائے اور سب لوگوں سے اچھے نمبرات حاصل کرنے کی ہم جستجو کریں۔ پھر فرمایا وَلَوْ تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِلَٰهَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ تم ایک کے بن کر رہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں تمہیں صاف صاف بتا رہا ہوں، آخرت میں باس پور سے ڈرا رہا ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر زمانے میں رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، آپ کو دیوانہ، مجنون، پاگل، شاعر جیسے القاب دیے گئے۔ حقیقت میں کافر سرکش ہیں، لہٰذا ان کی باتوں پر دھیان مت دو، تم اپنا کام یعنی دین کو پھیلانے کا کام برابر انجام دیتے رہو۔ جو مانیں گے وہ فلاح پائیں گے، جو انکار کریں گے وہ دوزخی ہوں گے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سب انسانوں اور جنوں کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، لہٰذا اللہ کے بندوں کا کام اللہ کی بندگی بجا لانا ہے، یعنی پوری زندگی کو بندگی بنا لیں، ان کا ہر کام اللہ کے تابع ہو جائے، عقائد ہو یا اعمال، اس کی پسند کو اپنی پسند اور اس کی ناراضگی کو ناراضگی مانیں۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کیا، اس کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، قرآن نازل کیا، حضور بتا کر گئے ہیں زندگی اس طرح گزاری جائے۔ البتہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اختیار کی آزادی دی ہے، لہٰذا انسانوں کا کام ہے سوچ سمجھ کر اللہ کو راضی کرنے والے کام کو اختیار کریں۔ اللہ کا کام سب کو روزی دینا ہے، جانتے ہو، چاہے خشکی کی مخلوق ہو یا سمندروں کی، سب کو پیدا کرنا، سب کو روزی دینے کا کام اللہ کا ہی ہے۔ اللہ کی بندگی کے بجائے جو لوگ غیر اللہ کی بندگی بجا لاتے وہ کافر اور مشرک ہے۔ جو لوگ نفس، شیطان اور طاغوت کی بندگی کو صحیح سمجھتے ہیں، ایسے لوگ گمراہ ہیں۔ بعض اوقات منکرین کہتے ہیں، تم لوگ جو بات صحیح ہے کہتے ہیں صحیح ہے، لیکن تم لوگ جس دن سے ڈرا رہے ہو ذرا لا کر بتا دو۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں، تم جلدی نہ کرو، پچھلے ظالموں کو جو سزا بھگتنی پڑی تھی تمہیں بھی بھگتنا ہے۔ کلیب ابن حزن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا، اے لوگو، انتہائی کوشش کے ساتھ جنت کے طالب بنو اور اپنی کوشش بھر جہنم سے بچنے کی فکر کرو، کیونکہ جنت ایسی چیز ہے جس کا چاہنے والا سو نہیں سکتا، اور آگ بھی ایسی چیز ہے جس سے بھاگنے والا سو نہیں سکتا، یعنی غافل نہیں رہ سکتا۔ اور آخرت ناخوشگواریوں سے گھیر دی گئی ہے، اور دنیا لذات اور مرغوبات سے گھری ہوئی ہے، پس دنیا کی لذتیں اور مرغوبات تم کو غافل نہ کر دیں۔ آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے آدمی لذتوں کی طرف نہ لپکے، اور آخرت کے حصول کے لیے بہت سے ایسے کام کریں جس سے جو نفس کو ناگوار ہیں۔ جب تک کوئی شخص ان ناخوشگواریوں ناخوشگواریوں سے نہیں بچیں گا، وہ جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ دعا ہے اللہ ہمارے عقیدے توحید کو مضبوط کرے،
اور ہم آخرت کی فکر ہمارے دل و دماغ پر چھائی ہوئی ہو اور ہماری پوری زندگی بندگی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔